بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ چال چلتے ہیں اللہ سے وہو خادعہم اور وہی ان سے چال چلنے والا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے قاموا کسالى تو کھڑے ہوتے ہیں سست اور کاہل یراؤون الناس دکھاتے ہیں عبادت لوگوں کو ولا یذکرون اللہ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا مگر تھوڑا مذبذبین بین ذالک وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں تذبذبوں میں اور تردد میں ہیں بین ذالک درمیان میں لا الہ ہؤلاء نہ ادھر کے ہیں ولا الہ ہؤلاء نہ ادھر کے ہیں ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فلن تجد لہ سبیلا آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی رستہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین نہ بناؤ کافروں کو دوست و سوائے مومنوں کے اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ بنا لو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ واضح دلیل ان المنافقین فی الدرک الاسفل بے شک منافق لوگ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے من النار دوزخ کے ولن تجد لہ نصیرا تو آپ نہ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار الا الذین تابوا واصلحوا مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے تھام لیں اللہ کو واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر لیں اپنا دین اللہ کے لیے فاولئک مع المؤمنین سو یہی لوگ ہیں مومنوں کے ساتھ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اور جلد دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجرا عظیما اجر عظیم بہت بڑا اجر ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ منافق جو ہے نا نہ صحیح مومن ہے اور نہ صحیح کیا ہے کافر ہے۔ تو پیچھے بھی منافقوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جو منافق ہیں یہ کافروں سے کیا رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ظاہری طور کے اوپر تو کیا رکھتے ہیں اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے تعلقات دل زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے عمل میں کچھ اور عقیدے میں کچھ اور صبح کچھ اور شام کچھ ہو اور تو اس طرح رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا ان المنافقین یخادعون اللہ یہ اللہ کو کیا دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں وہو خادعہم لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے اللہ ان کو دھوکے میں رکھے گا اللہ ان کو دھوکے میں کیسے دھوکے میں رکھے گا اللہ ان کو ڈھیل دے گا کیا دے گا ڈھیل دے گا مہلت دے گا اور ان کا نفاق بڑھ جائے گا اور اس نفاق کے اندر یہ جو مرض ہے نفاق والا شک والا ان کا اور بڑھ جائے گا تو جب کل قیامت کے دن رب کے سامنے جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح پہلے سپارے کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو تو یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تو کیا ہے عالم الغیب ہے ہر چیز چھپی چیز اور کیا ہے عالم الغیب والشہادہ چھپی چیز کو بھی جانتا ہے ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے جو لا علم ہو جسے علم ہو نہ ہو جسے پتہ نہ ہو تو رب تعالیٰ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں کیا ہے اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو کیا دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں
تمام مفسرین عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تب تو وہ کیا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ کیوں؟ ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اس لیے دیتے تھے کہ وہ توحید کے پابند تھے۔ کیا تھے؟ توحید کے پابند تھے۔ مومنوں کو دھوکہ دینا گویا کہ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومنوں کو دھوکہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، مومنوں کو رسول کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، جو منافق ہیں یہ چال تو چلتے ہیں، اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں، مومنوں کے سامنے آ کے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کیا ہے؟ منافقت ہے، کفر ہے۔ وہ خادعهم، تو رب بھی انہیں کیا رکھے گا؟ دھوکے میں رکھے گا۔ رب بھی کیا رکھے گا؟ انہیں دھوکے میں رکھے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، میرے پاک پیغمبر جب منافقوں کی خصلتیں بتائی ہیں رب نے، تاکہ مسلمان جو ہیں یہ منافقوں کی چال سے بچ جائیں۔ جن کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی یہ کون ہوں گے؟ یہ منافق ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سستی کے لیے، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ان کے نزدیک جو سستی اور کاہلی کے ساتھ جس کی نماز کے اندر توجہ نہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اس حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، ہماری نماز کے اندر توجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فویل للمصلین، آخر سے بارے میں سورۃ ماعون کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے اندر کیا ہے؟ بے خبر ہیں۔ کیا ہیں؟ بے خبر ہیں، نماز سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ ساہون الذین هم یراؤون، اگر نماز پڑھتی بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کی چال۔ یہ ہے کیا؟ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، سستی اور کاہلی کی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح طوطے کی رٹ لگی ہوئی ہے اس طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ الفاظ کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم الفاظ ادا کیسے کرنے ہیں، اور ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ عادت ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ویسے نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھے بھی صحیح اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے اور آخرت کے عذاب سے ڈر کے لیے، اجر و ثواب کی امید سے نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے۔ وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگ کہیں نمازی ہیں، لوگ کیا کہیں یہ بندہ بڑا نمازی ہے۔ یا کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ لوگ ہمیں مسلمان شمار کریں۔ ہم جب مسلمانوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جو مسلمانوں کو مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، دو دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں۔ اسلام، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور اس زبان سے اسلام کا ایمان کا اظہار کرنا، دل میں کیا چھپانا؟ کفر کو چھپانا، یہ کیا ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس لیے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے نا، وقتاً فوقتاً ان کو مال غنیمت مل رہا ہے، اس کے اندر ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں، برابر کے کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ دنیا کی لالچ کی خاطر، دنیا کی غرض کی خاطر یا یہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کا اظہار کریں گے، ایمان کا اظہار کریں گے تو ہمارے جان اور ایمان مال کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، مگر بہت تھوڑے۔ نماز کا وقت ہوا بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ جب 4-5 منٹ رہتے ہیں نا، 10-15 منٹ رہتے ہیں، اس وقت شیطان کیا مارتا ہے؟ ان کو گھونسے مارتا ہے۔ اب وہ وقت جا رہا ہے، پڑھو نماز، جلدی جلدی آتے ہیں، وضو کرتے ہیں،
جلدی جلدی نہ صحیح وضو کیا، نہ نماز کے اندر توجہ ہوئی، نہ رکعت پوری ہوئی، نہ رکوع سجود پورا ہوا، 2 ٹکرے مار کے چلے جگہ۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، بہت تھوڑا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہے۔ یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو منافق ہے وہ رب کا ذکر کیا کرتا ہے، بہت تھوڑا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بہت تھوڑا کرتا ہے۔ تو اس لیے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ درمیان میں ہیں، وہ تذبذب میں ہیں، وہ کیا ہیں، تردد میں ہیں، وہ کیا ہیں، شک میں ہیں، نہ کافروں کے ہیں نہ مسلمانوں کے ہیں، نہ کیا ہیں، مومنوں کے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جس طرح 2 ریوڑ ہوں اور وہ بکری کبھی میں کر کے ادھر چلتی ہے، کبھی میں کر کے ادھر چلتی ہے۔ بھیڑیا آتا ہے اس بکری کو کھا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس بکری کو کھا جاتا ہے۔ تو منافق کی حالت بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق نہ کافروں کا ہے نہ کیا ہے، مومنوں کا ہے۔ اسی نفاق کے مرض میں کیا ہو جائے گا، ہلاک اور تباہ ہو برباد ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر منافق کی مثال فرمائی ہے 3 شخصوں کے ساتھ، ایک کافر، مومن اور منافق۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں شخص نے کیا کیا، سفر کیا، دریا کے کنارے پہ گئے۔ ایک آدمی نے چھلانگ لگائی دریا سے، وہ اپنی منزل مقصود پار کر گیا۔ کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا۔ ایک کیا ہوا، کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ جو تیسرا تھا نا، اس نے چھلانگ لگائی، جب بیچ میں پہنچا نا، پیچھے والے نے آواز دی کہاں جا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پانی میں غرق ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ جو آگے کھڑا تھا، جو پار لگ گیا تھا، منزل مقصود تک پہنچ گیا تھا، اس نے آواز لگائی میری طرف آ جاؤ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، تھوڑا سفر رہ گیا، آ جاؤ۔ اب وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ سوچتا ہے کہاں جاؤں، سوچتا ہے کہاں جاؤں، پیچھے کی بات مانوں یا آگے والی کی بات مانوں۔ پانی کی لہر آتی ہے، اس کو بہا کے لے جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کیا ہے، منافق کی مثال ہے۔ یہ کیا ہے، منافق کی مثال ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ منافق تذبذب اور شک اور تردد میں ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ ومن یضلل اللہ، ہاں جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، میرے پاک پیغمبر آپ نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی رستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو نہ بناؤ دوستو کافروں کو مومنوں کے سوا، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، پیچھے تھا نا، کیا وہ چاہتے ہیں کافروں سے دوستی اس لیے کرتے ہیں عزت چاہنے کے لیے، عزت پانے کے لیے، مرتبہ اور مقام پانے کے لیے۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا لو اپنے خلاف، کیا تم چاہتے ہو اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو، اپنے خلاف اللہ کے لیے کوئی واضح دلیل بنانا تم چاہتے ہو، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافق ہے نا وہ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے، نیچے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہیں کوئی میرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم، ہاں جس نے نفاق سے توبہ کر لی، جس نے نفاق سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یعنی کس کو تھام لیا؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے واسطے کے کارگدہ اللہ دے دین نو خالص کارگدہ، اللہ دے دین نو کے کارگدہ کیا کیا؟ خالص کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کیا ہیں؟ جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین کیا کر لیا؟ خالص کر لیا،
ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مومنین کو کیا دے گا؟ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، ہاں اگر تم ایمان لے آؤ، یقین رکھو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ، یقین لے کر آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت بڑا کیا ہے؟ قدردان ہے، بڑا کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ کسی کی قدر کو ضائع نہیں کرتا۔ علیماً، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے منافقت چھوڑو اور کیا کرو؟ ایمان لے آؤ اور منافقت سے توبہ کرو اور اپنے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے دین کو کیا کر لو؟ خاص کر لو۔ اللہ رب العمل کی توفیق ہے۔